بھائی یہ دنیا دار الامتحان ہے. ہم تھوڑا سا دن میں ایک وقت نکالیں، چاہے 5 منٹ کا کیوں نہ ہو، اس وقت صرف تنہا بیٹھے، نہ موبائل اپنے پاس رکھے، نہ کوئی بندہ اپنے پاس رکھے. آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر اپنے دل سے پوچھے کہ تو دنیا میں صرف کھانے پینے اور جاگنے سونے اور انجوائے کے لیے آیا تھا؟ تو پھر جانور اور تیرے درمیان فرق کیا ہے؟ جانور اور تیرے درمیان فرق کیا ہے؟ جانور بھی تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، زندگی انجوائے بھی کرتا ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں، جانور کی بیوی بھی ہے، جانور کے ماں باپ بھی ہیں، جانور کا خاندان بھی ہے. نہیں ہے خاندان؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور کسی غیر جانور کی طرف اپنی شہوانی نظر دیکھے؟ وہ اپنی جنس کو تلاش کرتا ہے، گویا اس کی شادی بھی اپنی فیملی میں ہو رہی ہے. تو میرے اور اس میں فرق کیا ہے اگر میری بھی یہی ساری چیزیں ہوں جو اس میں ہوں؟ بھائی میری دنیا میں آنے کا مقصد گھر سے دل لگانا نہیں ہے، کاروبار سے دل لگانا نہیں ہے، بیوی بچوں میں دل لگانا نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا نہیں ہے. میں نے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرنا، بس یہ دل میں رکھ لیں. اس کے بعد دنیا میں رہیں، بیوی بچوں کی محبت میں رہیں، ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی میں رہیں، دنیا کے کمانے میں رہیں، کوئی نہیں ڈاؤٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بندہ سمجھا لے بھی تو اللہ کے لیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم دنیا کو سامنے رکھیں گے. آج ہم دنیا میں ایک بندے نے کوئی بات کر دی، لڑنا شروع کر دیتے. میں آپ کو امام زین العابدین رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں. امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ شہزادے اور وہ بیٹے ہیں جو کربلا کے واحد غازی ہیں. ان کے علاوہ کربلا میں سادات کا کوئی فرد نہیں بچا تھا. فرد سے مراد مرد. یہ سید السادات ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا ہے، حضرت حسین کا بیٹا ہے، اور اس بیوی سے ہے جس کا نکاح حضرت عمر نے حضرت حسین کو دیا تھا. امام زین العابدین. ان کے بارے میں ایک شخص نے گزرتے ہوئے برا بھلا جملہ کہا. یار امام زین العابدین کے لیے جو نسلاً سید ہے، اولاد علی، اور جس کی رگوں میں خون نبی دوڑتا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا جواب دینے کے لیے. انہوں نے ایسا جملہ کہا نا کہ ساتھ والے نہیں، قیامت تک کے لوگوں کو سبق دے دیا. اسے دیکھ کر کہا کہ بھائی جو تو باتیں کہہ رہا ہے نا، اگر میں پل صراط سے صحیح طور پہ پاس ہو گیا اور میں نے پل صراط کراس کر کے جنت اپنے نام کر لی، مجھے تیری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کہتا پھر، اور اگر میں پل صراط سے نہ گزر سکا تو پھر میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں جو تم کہہ رہے ہو. کیسی آسانی سے اس بندے نے غصے کو یوں نمٹا دیا. اور آج یہاں مرجی ختم کر دی جاتی ہے چھوٹی سی بات پر. پتہ ہے کیوں؟ وہ لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے، اور ہماری ترتیب دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی ہے. سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے. اس کو ایک سوال درپیش ہوا تو اس نے بڑے بڑے درباری مولویوں سے پوچھا، لیکن اس کو سیٹسفائیڈ اور مطمئن کوئی نہ کر سکا. کیوں بھائی؟ اسے وہ جواب چاہیے تھا جس سے بادشاہ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا. تو اسے کسی نے کہا کہ تم مدینہ منورہ جا رہے ہو، وہاں ایک تابعی رہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے شاگرد امام ابو حازم رحمہ اللہ کا. جی ہاں، کہا ان کے پاس جا کر اس بات کو پوچھ لینا. تو یہ بادشاہ وقت وہاں گیا اور اس ولی اللہ کے دربار پہ پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میرا ایک سوال ہے، آپ حل کر دیں. انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ کہا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نظریہ ہے کہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے. کہا جی بالکل. کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا فانی ہے. کہا جی بالکل. کہا اس کے بعد بھی، ایمان رکھنے کے باوجود بھی ہم دنیا کو ویلیو کیوں دیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بھی ایک سوال کا جواب دے دیں تاکہ آپ کے جواب کو میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کے سوال کا جواب بن لے. تو بادشاہ قدرے پریشان ہوا. کہا اچھا چلو پہلے آپ بھی پوچھ لو کیا سوال ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے 2 گھر ہوں، ایک گھر شہر میں ہو، ایک جنگل میں ہو.
آپ شہر والے گھر پر محنت کریں، رنگ روغن کریں، اس زمانے کی جو لائٹس ہوتی تھی سب کچھ کرائیں، خوبصورت بنائیں، اس میں تمام چیزوں کی سہولیات رکھ کے اس گھر کو فیسیلیٹیٹ کر لیں، ہر طرح کی سہولت ہو۔ اور جو دوسرا گھر ہے تمہارا، نہ کبھی جھاڑو دینے وہاں کوئی جائے، نہ اس کی رکھوالی والا کوئی ہو، نہ اس کی صفائی والا کوئی ہو، نہ اس کے رنگ روغن والا کوئی ہو، گھر وہ آپ کا ہی ہے، یہ بھی آپ کا ہے، دونوں آپ کے نام پہ ہیں۔ آپ جب سفر سے واپس آئیں گے تو آپ کیا چاہیں گے؟ میں کس گھر میں جا کر رہائش اختیار کروں؟ انہوں نے کہا یہ تو کوئی سوچنے کی بات ہے، یقینی طور پہ میں اس گھر میں آؤں گا جس گھر پر میں نے محنت کر کے خوبصورت بنایا۔ کہ وہ آپ کا نہیں ہے، اس پہ آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوا؟ کہا جی ہوا ہے۔ تو کہا آپ کے نام پہ نہیں ہے؟ کہا نام پہ ہے۔ تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا رہنے کی جگہ فائدہ، وہاں تو جنوں کا ہوا ہے، کوئی رہتا وہاں ہے نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیا میں نے تکلیف پہ خود کو ڈالنا ہے؟ تو کہا یہی جواب آپ اپنے سوال کا لے لیں کہ ہمارا ایک گھر دنیا کا، ایک آخرت کا۔ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں دنیا پہ لگا رہے ہیں، جتنی کمائی کر رہے ہیں دنیا پہ لگا رہے ہیں، جتنی تگ و دو کر رہے ہیں دنیا پہ لگا رہے ہیں، اچھائی یہاں، خوبصورتی یہاں، بہتر یہاں، نہ آخرت کا کوئی عمل کیا، نہ آخرت کی کوئی نیکی بھیجی، نہ ما قدمت انفسکم کہہ کر آخرت میں کوئی اعمال بھیجے، نہ آخرت کے گھر پہ محنتیں ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ تسبیحات ہیں، نہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، نہ معاملات ہے۔ ہم نے دنیا کو اچھا کیا، آخرت میں گالیاں دے کر بھیج رہا ہوں، گناہ کر کے بھیج رہا ہوں، خطا کر کے بھیج رہا ہوں، گانے سن کے بھیج رہا ہوں، نافرمانی کر کے بھیج رہا ہوں، بدنظری میرے اندر، باقی معاملات میرے اندر، بہن بھائی کا حق میں نے کھایا، ماں باپ کا حق میں نے کھایا، اولاد بیوی کا حق ہم نے کھایا، یہ سب کچھ وہاں بھیجا تو وہ کانٹے دار گھر بنا اور یہ باغ و بہار والا گھر بنا۔ تو کس کا جی چاہے گا کہ دنیا چھوڑ کے آخرت چلا جاؤں؟ بادشاہ کے چہرے سے ایک عجیب رنگ آیا، اس نے کہا واقعی اب میرا دل کہتا ہے کہ یہ جواب وہ ہے جس سے میں مطمئن ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ کام ایسا بھی کریں جو آخرت کے لیے ہو، کوئی محنت ایسی بھی کریں جو آخرت کے لیے۔ میں اس دن کمیٹی گراؤنڈ علی پور میں مظفر گڑھ میں ختم نبوت کانفرنس سے گفتگو کر رہا تھا، بڑا نوجوانوں کو بہت بڑا مجمع تھا۔ میں نے ان نوجوانوں سے کہا، میں نے کہا آپ کی جیب پہ موبائل ہے، آپ پیکج لگاتے ہیں، آپ جی بیز استعمال کرتے ہیں، کوئی پیکج انٹرنیٹ کا ایسا بھی لگاؤ کہ جس پہ کوئی گانا نہیں سنیں گے، وہ سارے کا سارا حضور کی ختم نبوت کے اوپر قربان ہوگا، اس میں نعت شیئر کروں گا، اس میں اللہ رب العزت کی توحید کی باتیں، اس میں بیانات، اس میں دینی باتیں۔ کوئی ایک پیکج ایسا لگا کے بھی ہفتے میں چلو نا یار، ویکلی پیکج میں صرف گناہ کے کام ہی کر لیں۔ تو میں آپ کو بھی ایک دعوت فکر دے رہا ہوں اور آپ کو کہہ کر دراصل اپنے آپ کو مخاطب ہوں کہ ہمیں بھی کچھ کام ایسے کر لینے چاہیے جو آخرت کے لیے، اور ہمارا دل کہے، دنیا میں نہ کہو، دل کہے کہ واقعی یہ کام تو نے آخرت کے لیے کیا۔ کوئی نیکی تو ایسی کر لینا، کوئی تو کر۔ آج ہم دنیا پر اچھائیاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سناؤں، دنیا پر محنت، دنیا پر ترجیح، آخرت کو چھوڑنا، میں نے یہ منظر بہت جگہ دیکھا ہے، لیکن ایسا کم دیکھا ہے کہ جس کو موقع میسر آئے اور وہ اپنا پیسہ، اپنی مال و دولت ایسا دین پر لگا دے کہ آخرت میں اجر لے لے۔ میں آپ کو ایک شخص کا، چلو میں نام لے دیتا ہوں، میں اپنے سسر صاحب کے واقعہ بیان کر رہا ہوں، مولانا عبد الرحمن صاحب کا۔ میں نے انہیں دیکھا، انہیں پینشن ملی، ایک سرکاری ملازم کی پینشن ہی ہوتی ہے جس پہ اس نے اپنا پورا نظام سیٹل کرنا ہے نا، آخری میں وہ پینشن ملی اور انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اس پہ حج تو فرض ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی حج تو فرض ہے۔ اب اس بندے نے آخرت کے معاملات بھی تو اپنے طے کرنے ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب کے بیٹے ڈی اے خان کی بڑی شخصیت ہے، کہنے لگے جی حج فرض ہے۔ میں نے کہا جی میں بھی، کہتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اس بندے نے اپنا سارا پیسہ حج پہ لگا دیا۔ میری ساس صاحبہ جو اہلیہ ہیں ان کی، وہ کہنے لگے جی میرے اوپر تو حج فرض نہیں ہے، پینشن آپ کو ملی ہے، لیکن احسان میرے پہ بھی کرے، مجھے بھی لے جائے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس شخص کی اس نیکی پر مجھے حیرت ہوتی، سارا پیسہ اس پہ لگا دیا، آقا ہم دونوں حج کرائیں گے۔ چھوڑو یار، اللہ دے گا آخرت۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا بھائی۔ اصل تو قبر ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل تو
آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی. اب مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ کی تبلیغ ہوگی. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر تبلیغ پر ہی پابندی ہو جائے گی، اور اگر تبلیغ پر ہی پابندی ہو جائے تو اسلام پھیلے گا کیسے؟ یہ جو حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو میری بات سن رہا ہے وہ غائبین تک پہنچا دے. تم اس فرمان پہ پابندی لگا رہے ہو. اللہ کے رسول کے لیے اللہ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے پاک پیغمبر میں نے تمہیں سچا دین اس لیے دیا ہے کہ تو ہر جھوٹے دین پر اس کو غالب کر دے. اس پر پابندی لگا رہے ہو بھائی، اس پر پابندی لگے گی بھی نہیں. اور جس نے لگانے کی کوشش کی پھر اس نے اپنا حشر بھی اللہ کے دربار میں دیکھ لینا ہے. اس لیے ہماری آواز، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے ہر بل کو ختم کیا جائے اور اسلام کی تبلیغ کی کھلے عام اجازت ہونی چاہیے. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول